جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ساتھ جنت میں ایک رفیق ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنت میں ایک رفیق ہوگا، ایک دوست ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ان کلمات کو سنتے ہیں تو اس شخص کا پتہ دریافت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر عذاب ہوگا، وہاں پر جائے اور وہ ایک عذاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ اس قصاب کو پا لیتے ہیں، اس قریش کو پا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ قریشی گوشت کی دکان سے کچھ گوشت کا ٹکڑا اپنی تھیلی میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے تو فوراً اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور اس شخص کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص تک پہنچتے ہیں اور اس کے مکان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. وہ شخص جب اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو اس لیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو اچھی طرح پکاتا ہے، کافی دیر تک پکاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر اپنے اس شخص کے گھر میں تشریف رکھے اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کر رہا ہے. کیوں کہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو، ایک قریشی کو کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی فریق بنایا، تو آخر ماجرا کیا؟ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اس کو جنت پر رفیق بنایا؟ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخص اس گوشت کے اس ٹکڑے کو اچھی طرح خوب دیر تک پکاتا ہے اور اس کو پکا کر ایک بوڑھی ضعیف عورت، ایک ضعیف بوڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی کمزور ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کبوتر کا چھوٹا بچہ جسے اب تک کوئی پر نہ آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنی ضعیف بوڑھی ہے کہ اس کے جسم کے یہاں تک کہ جھلیاں آ گئی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس گوشت کو کافی دیر تک اچھی طرح پکا کر اس بوڑھی ماں کو کھلا رہا ہے، اور اس بوڑھی ماں کو اچھی طرح سیراب کر کے اور اس کے اچھی طرح کپڑوں کو پاک و صاف کر کے اس کے کپڑوں کو تبدیل کر کے پھر اس کے مقام پر لٹا دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص اس بوڑھی ماں کو اس کو اچھی طرح سیراب کر کے اور اس کے کپڑے وغیرہ اچھی طرح پاک و صاف کر کے تبدیل کر کے وہ فارغ ہوتا ہے، تو وہ بوڑھی ماں کے لبوں پہ کچھ حرکت آتی ہے کہ وہ بوڑھی ماں کچھ کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حرکات کو دیکھتے ہیں اور اس شخص کے ان اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس شخص سے عرض کرتے ہیں، اے شخص، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یہ بوڑھی خاتون، یہ بوڑھی ماں میری ماں ہے، میری والدہ محترمہ ہے، جنہیں کسی مرض کی وجہ سے یہ بے انتہا کمزور ہو گئی، اتنا کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ خود اٹھ بھی نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، شخص سے پوچھتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب تم نے انہیں سیراب کیا اور ان کے کپڑے پاک و صاف کیے اور ان کے کپڑوں کو تبدیل کیا، تو اس بوڑھی ماں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے کچھ کہا۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے، منہ کو حرکت دیتے ہوئے بہت چھوٹی انداز میں، چھوٹی آواز میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں جب اس کو سیراب کرتا ہوں اور اس کے کپڑے پاک و صاف کر کے فارغ ہوتا ہوں تو ہمیشہ یہ میرے لیے دعا دیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا دعا دیتی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں کو سیراب کرتا ہوں، اچھی طرح کھلا کے اس کو لٹا دیتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ اے اللہ، میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا رفیق بنانا۔ کہتی ہے کہ اے اللہ، مجھے میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا رفیق بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کلمات کو سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں، اے شخص، تیری ماں کی دعا نے تجھے جنتی اور وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنایا، اور اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی موسیٰ ہوں وقت کا نبی اور تم میرے جنت کے رفیق ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس شخص سے گلے رکھتے ہیں اور وہ شخص خوشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لگ جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح اس کو پا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، کہ کوئی شخص اگر ماں کے ادب و احترام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو وہ وقت کے نبی میں جنت کا رفیق بھی بن سکتا ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہے۔ جب کوئی شخص ماں کی خدمت کرتا ہے تو وہ کتنا مقام پا سکتا ہے۔
اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہو تو حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، کہ ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہمیں بھی اس طرح جنت کا مستحق بنیں، کہ جیسے کہ اس واقعے میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف فقط اس شخص نے اپنی ماں کی خدمت کر کے ایک تو جنت بھی نصیب میں ڈال لی اور دوسرے وقت کے نبی موسیٰ کو بھی اپنی جنت میں رفیق بنا لیا۔ تو محترم سامعین، والدین کی خدمت سے جنت اور اللہ اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔